متفسخة، وإلا فمنذ يوم وليلة عملا بالسبب الظاهر دون الموهوم احتياطا كالمجروح إذا لم يزل صاحب فراش حتى مات لخالده على الجرح. ومنها لو كان في يد رجل عبد فقال رجل فقأت عينه وهو في الملك البائع، وقال المشتري فقأته وهو في ملكي، فالقول للمشتري فيأخذ أرشه. ومنها ادعت أنها زوجها أبانها في المرض وصار فارا فترث، وقال الورثة أبانها في صحته فلا ترث، كان القول قولها فترث. وخرج عن هذا الأصل مسألة الكنز من المسائل ہر کتاب فقہ کے آخر میں یہ مسائل شتہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو شتہ جمع شدید کی ہے. شدید کا معنی ہے الگ، جدا. جیسے مسائل شتہ اس میں ہے، کتاب الجنائز کے آخر میں ہر جگہ ہوتا ہے. مختلف متفرق مسائل اس میں ہوتے ہیں. بہرحال ہم پڑھ رہے ہیں الاشباہ والنظائر، یہ کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس میں قواعد فقہیہ ہے. اس پر اچھی کتاب مفتی کمال الدین راشدی صاحب نے لکھی ہے، اچھی کتاب اس نے لکھی ہے، مجھے بہت پسند ہے. میں نے بار بار کہا یہ قواعد فقہیہ مولانا مفتی کمال الدین راشدی صاحب کا آپ لیں، آپ اس کو لے لیں. یہ میں نے آپ کو کہا. تو اس پہ قواعد فقہ ہے. قواعد فقہ کے ذریعے سے مجتہد قرآن و سنت سے مسائل نکالتا ہے. عام آدمی نہیں، بلکہ قواعد سے تکڑے تکڑے نر مضبوط علماء بھی مسائل نہیں نکال سکتے جب تک ان میں اجتہادی صلاحیت نہ ہو، انٹرپریٹیشن نہ ہو، اجتہاد کی صلاحیت نہ ہو. وہ ائمہ قواعد فقہیہ سے مسائل کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں. تو شرح عقود ہم نے پڑھ لی، اشعار آپ نے یاد کر لیے. کل مجھے 30 اشعار سناؤ، تم 10 سناؤ، 10 یاد کرتے ہیں. تو باقی آگے کل سے چلتے ہیں انشاءاللہ. جو غیر حاضری کرے گا وہ دوسرے دن پورا دن کھڑا رہے گا، اور جو جمعے کے سوال جواب میں غیر حاضر ہوگا وہ پورا ہفتہ کھڑا رہے گا. ہاں دسار مانزے کے اندر بشان بلکہ ایسے شو. اچھا میری بات آپ سمجھ گئے. تو یہ اشعار آپ نے یاد کرنے ہیں. ولا يجوز بالضعيف العمل ولا به يجاب من جاء يسأل الا لعامل له ضرورة ومن له معرفة مشهورة لكنما القاضي به لا يقضي فإن قضى فحكمه لا يمضي لا سيما قضاتنا إذ قيدوا براجح المذهب حين قلدوا وتم ما نظمته في سلكي والحمد لله ختام مسكي. یہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ اشعار آپ نے یاد کرنے ہیں. اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجیحه عن اهله قد علما وكان ظاهر الرواية ولم يرجحه خلاف ذاك فعلا. فالآن لا ترجيها بالدليل فليس إلا القول بالتفصيل ما لم يكن خلافه المصححا فناخذ الذي لهم قد وضحا من ذاك ما قد رجحوا لزفرا مقاله في 17. اس طرح اشعار خوبصورت خود. إننا نراهم قد رجحوا إننا نراهم قد رجحوا مقال بعض صحبه وصححوا من ذاك ما قد رجحوا لزفرا مقاله في 17. فالآن لا ترجيح بالدليل فليس. اس طرح اشعار یاد کرو. مجھے 7000 اشعار یاد ہے، متنبی مجھے یاد ہے، یہ اشعار بھی یاد ہے. شوق پیدا کرو. میرا اصل فن ادب ہے. کیا ہے؟ اور غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، مجھ میں بھی غلطیاں ہیں. ہاں ہے یا نہیں ہے وہ؟ تو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ آج جو ہمارا سبق ہے الیقین لا یزول بالشک. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو یقین ہے کہ میں چھوٹا بڑا پیشاب کر کے لیٹرین سے آیا ہوں، آپ کو یہ یاد ہے. آگے میں نے وضو کیا نہیں کیا یہ آپ کو یاد نہیں ہے، شک ہے. تو کون سی چیز آپ کو یاد ہے؟ واش روم جانا، لہذا آپ کو وضو نہیں. آپ نے وضو کر لیا ہے یہ آپ کو یاد ہے. 4 گھنٹے بعد نماز تیار ہے. اب میرا وضو ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا ہے؟ تو وضو تو یاد ہے لہذا نہیں ٹوٹا ہے. اور اس قید کو نکالا گیا ہے کس حدیث سے؟ من شک فی صلاتہ، من شک فی صلاتہ اخرج منہ شیء ام لا فلا یخرجن من المسجد فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا. جس آدمی کو یہ شک ہو جائے، رواہ الترمذی، مجھے ترمذی سے یاد ہے اگرچہ مسلم شریف میں بھی ہے، یہاں سے مسلم شریف کا حوالہ ہے.
تو ہمارے استاذ تھے مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ نے ہم کو تخصص پڑھایا اور یہ اشعار بھی یاد کرائے، ان کو ہم سناتے بھی تھے. اور ہمارا امتحان کس نے لیے تخصص کا؟ امین اکاڑوی، مولانا عبدالرشید نعمانی، مفتی نظام الدین شامزی. تو تقریباً 3-4 دنوں میں امتحان لیے، ہر لڑکے پر 3-3 4-4 گھنٹے لگائے. جب میری باری آئی تو یہ اساتذہ، میں نے دورے میں ساری عبارتیں میں نے پڑھی تھی. میں 1990-89 کی بات کر رہا ہوں. تو جو بزرگ بیٹی ہوتے امین اکاڑوی، عبدالرشید نعمانی، شامزی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جب میں امتحان کے لیے بیٹھ گیا کہ رہ جاؤ، یہ نہیں آپ بغیر امتحان کے پاس ہیں. ہاں بغیر امتحان کے پاس. بہرحال میں 89 کی بات کر رہا ہوں، ساری عبارتیں میں نے پڑھی بنور ٹاؤن میں، ساری عبارتیں میں نے پڑھی الحمدللہ. تو میں کیا بتا رہا تھا؟ بولو. یقین لا یزول بالشک، یہ قاعدہ ہے. اس قاعدے کے اندر کیا ہے؟ بولو. اس قاعدے کے اندر کیا ہے؟ بولو. کہ یقین جو آپ کو ہے، شک اس کو خراب نہیں کرتا. لہذا آپ کو وضو ہے نہیں، بس الاصل فی الشیء العدم، ہر اصل عدم ہے. میرا آپ پر قرضہ ہے تو نہیں ہے، آپ غلط ہیں، آپ چور ہیں، آپ ڈاکو ہیں، آپ بدکار ہیں، تو اصل عدم ہے، انہیں آپ نہیں ہیں. جو دعویٰ کرے وہ دلیل لائے. البینۃ المدعی والیمین علی من انکر المدعی علیہ، دونوں ہے. تو بہرحال یہ آج جو ہمارا سبق ہے، اور نیت کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ زبان سے نیت کرانا فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. فتح العلمگری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1، ولا عبرۃ للذکر باللسان، زبان سے نیت کا اعتبار نہیں ہے. اور الاشباح والنظائر میں لکھا ہے یہ مستحب بھی نہیں ہے، زبان سے نیت کرنا نہیں ہے. وہ بصوم غد نہیں ہے، نوے تو نہ تیمم نہیں ہے، نوے تو سنت الاعتکاف نہیں ہے. پڑھ لو جائز ہے لیکن ہے نہیں، اس کی دلیل نہیں. بولو سارے، اس کی دلیل نہیں. کیا نہیں ہے؟ دلیل نہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. زبان سے اس پر تفصیلی گفتگو گزر گئی. دوسرا کیا قاعدہ تھا؟ لا ثواب الا بالنیہ، الامور بمقاصدها، الامور، اس پر تفصیلی گفتگو گزر گئی. آگے الیقین لا یزول بالشک، اس پر تفصیلی گفتگو. الاصل فی الشیء العدم، اس پر تفصیلی گفتگو گزر گئی. تو لیکن یہ جو الاصل فی الشیء العدم، یہ قید کلیہ نہیں، اکثریہ ہے. آج ابھی ہمارا یہ سبق ہے، ابھی چلائیں گے انشاءاللہ، لیکن نہیں چلاتے ہیں. والسلام. ایک مسئلہ ابھی آپ اپنے دار افتر بند کرو.